اور اس میں میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ایک تو میں خود بھی چاہتی ہوں کہ میں جج صاحب کو جا کے بریفنگ دوں. میں نے ان سے وقت بھی مانگنا ہے اور تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے 10 سالہ اسموگ جو ہے وہ پچھلے 5-6 سال کا فینومینا ہے, اور اسموگ کے جو ریزنز ہیں, جو کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز ہیں, اس میں ٹرانسپورٹ ہے, اس میں ایگریکلچر ہے, اس میں انرجی ہے, اس میں ہمارے ہیبٹس ہیں, ہمارا بیہیویئر ہے, ہمارا ایکشن ٹورڈز نیچر ہے, پھر ہماری انڈسٹری ہے, ہمارا ہیلتھ. اس وقت اسموگ ہیلتھ کرائسس میں تبدیل ہو چکا ہے, تو یہ بات سمجھنی پڑے گی. اور پھر سول سوسائٹی, این جی اوز, پرائیویٹ آرگنائزیشنز, ایک تو میں ان کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتی ہوں کہ ہر طرف سے ہمیں تجاویز آ رہی ہیں, لیکن میں یہ ضرور کہوں گی جس طرح WWF نے لیٹر لکھا ہے ٹو دا پرائم منسٹر, بیکاز انوائرمنٹل کاؤنسل کو پرائم منسٹر چیئر کرتے ہیں, لیکن میں اس میں جتنی چیزیں انہوں نے پرائم منسٹر کو کرنے کو کہی ہیں وہ 8 ماہ سے اس میٹیگیشن پلان کا حصہ ہیں. ایک چیز جو انہوں نے تجاویز دی ہے وہ اس میٹیگیشن پلان کا حصہ ہے جو WWF کے پاس موجود ہے. اسی طرح IUCN کے پاس موجود ہے. اسی طرح جو ایئر کوالٹی انڈیکس کو مانیٹر کرتی ہیں ایسوسیشنز, ان کے پاس یہ آن لائن موجود ہے, یہ ویب سائٹ پہ موجود ہے. آپ اس کو پڑھ کر جو ہمیں اس میں گیپس ہیں وہ آئیڈینٹیفائی کریں, کیونکہ اگر ہم اس سرکل میں چلتے رہے کہ یہ کر لیں اور اس کو نہ دیکھا ہوا تو ہم کوئی خاطر خواہ اس میں تبدیلی نہیں لا سکیں گے. اگر وہ اس کو پڑھ لیں, اور ابھی ہم اس میں سے ایکسٹریکٹ کر کے تاکہ فوراً پتہ چل جائے, ایک 2 پیجر جو 10 ایئر پلان اس میں سے نکال کر وہ بھی آپ کو دے دیں گے تاکہ جو گیپس ہیں اس کی آئیڈینٹیفیکیشن ہو سکے اور ہم ان گیپس کو فل کریں گے. یہ پنجاب گورنمنٹ نے 10 سالہ اسموگ کی پالیسی وزیر اعلیٰ پنجاب نے لانچ بھی کر دی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب نے اس میں سیکٹورل اہداف بھی دے دیے ہیں, اور وزیر اعلیٰ پنجاب اس کی مانیٹرنگ کر رہی ہیں, اور محکمے اس کے اندر اپنے اپنے ڈپارٹمنٹس کی مانیٹرنگ, ان کے اہداف اور ان کی ٹارگٹ اورینٹڈ کر رہے ہیں. جیسے میں نے آپ کو ہر دفعہ بتاتی ہوں کہ جیسے ایگریکلچر میں پہلی دفعہ پنجاب نے اسٹبل برننگ کے آلٹرنیٹیو سپر سیڈر 1000 فارمرز کو ڈسٹریبیوٹ کر دیے. 60% سبسڈی پنجاب گورنمنٹ اس کی کاسٹ اٹھا رہی ہے اور 40% فارمر دے رہا ہے. 1000 اس وقت فارمز کے اوپر جو سپر سیڈر چل رہے ہیں, اور کسانوں نے اسے رینٹل شروع کر دی ہے, وچ از ویری گڈ, تاکہ وہ ڈسٹریبیوٹ اور اس کا ملٹی پلائر افیکٹ. اور 5000 کا ٹارگٹ ہے, 1000 سے زائد اس لیے نہیں بن سکے کہ آج تک 300 موجود تھے, مینوفیکچرنگ کیپیسٹی ہی 1000 تک کی تھی, لیکن ہم نے اب اور آرگنائزیشنز اور ریسرچ انسٹیٹیوشنز کو اور مینوفیکچرنگ انڈسٹری کو ایڈ کیا تاکہ ہمارا اگلے سال جولائی کا ہدف 5000 سپر سیڈر پنجاب میں تقسیم کرنا ہے. اسی طرح جو ٹرانسپورٹ ہے اس کا سیکٹر جو ہے اس کے اندر ہم نے بائکس, میکینزم آف میس ٹرانزٹ, AQI جو ہمارا پروجیکٹ ہے اس میں ساری جو لاہور ڈویژن کا معاملہ ہے, لاہور ڈسٹرکٹ کا معاملہ ہے, مگر اب جیسے میں نے پہلے کہا اب یہ ملتان کا بھی معاملہ ہے, اب یہ قصور کا بھی معاملہ ہے, شیخوپورہ کا بھی ہے, گجرانوالہ کی ڈویژن کا بھی مسئلہ ہے. تو اب یہ جو ویدر کنڈیشن ہے, کلائمیٹک کنڈیشن ہے, اس کی وجہ سے یہ پوری ایک رجیم ہے. تو اکراس پنجاب CM صاحبہ نے جو وہیکل پالیسی ہے, لیکن لاہور ڈسٹرکٹ کے اوپر ٹارگیٹڈ بسز, 2 ویلرز, 3 ویلرز, اس کے اندر ہمارے بایو ریفائنریز کا کانسیپٹ ہے. ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ, انڈسٹری کے اندر ہم نے انوائرمنٹل کنٹرول سسٹم لگائے ہیں. لون اسکیم شروع کی ہے کہ لون لے کر ہم سے اپنے ECS لگوائیں اور کمپلائنس دیں. 90 سے زیادہ انڈسٹری اسمال میڈیم نے یہ لگا بھی لیے ہیں اس لون کو استعمال کرتے ہوئے. تو یہ انڈسٹری کے اوپر انوائرمنٹل کنٹرول سسٹم, ان کی چمنی سے نکلنا والا دھواں اب کیمرے کے ذریعے ہمارے پاس مانیٹرنگ روم میں آتا ہے. اسی طرح جو فرنس بیسڈ پلانٹس ہیں جو کہ سب سے زہریلے پلانٹس ہیں, جہاں اور جو برک کلنز تھے, بھٹے تھے, ان میں سے ہم نے تقریباً 800 سے زائد بھٹے ڈیمولش کیے ہیں, سیل نہیں کیے, کیونکہ سیل پہلے ہوتے تھے, جنوری کے بعد دوبارہ چلنے لگ جاتے تھے. ہم نے ان کو ڈیمولش کر کے زگ زیگ پہ کنورٹ کر کے وہ ان کو چلایا ہے. یہ بھی پہلی دفعہ ہوا ہے اور یہ اسی میٹیگیشن پلان کا حصہ ہے. پھر فیوجیٹو ڈسٹ جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے اس کے اہداف ہیں. لاہور کا فارسٹ کور انٹرنیشنل سٹینڈرڈ پہ 36% ہونا چاہیے, 3% وہ اس وقت ہے. لاہور کا گرین ماسٹر پلان بن چکا ہے, اس کی امپلیمنٹیشن سٹارٹ ہو چکی ہے, جس میں اس کی جو فارسٹ کور ہے اس کو انکریز کرنے کا منصوبہ ہے جو اس پلان کا حصہ ہے. اسی طرح جو
ہمیں ڈفرینٹ تجاویز آ رہی ہیں. میری ان سے گزارش ہوگی کہ یہ ملٹی سیکٹورل پلان وزیر اعلیٰ پنجاب نے بنا دیا ہے. اس کی امپلیمنٹیشن 8 مہینے سے جاری ہے. وہیکل رجیم، فٹنس چیک کرنے کی رجیم ہی موجود نہیں تھی. موٹر بائک چیک کرنے کا قانون ہی موجود نہیں تھا. ٹرانسپورٹ کو فائن کیا جاتا تھا، اس کو امپاؤنڈ کر کے اس کو کلیمپ کرنے کا قانون ہی موجود نہیں تھا. پھر اس کو ہم فائن تو کر دیتے تھے، کلیمپ کر دیتے تھے، امپاؤنڈ کر دیتے تھے، لیکن اس کی سرٹیفیکیشن کا انفراسٹرکچر ہی موجود نہیں تھا، جس کو 8 مہینے میں پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ ورک شاپس کو انلسٹ کیا گیا ہے. اب ہم ان کو وہ اکوپمنٹس دے رہے ہیں جس کے ذریعے وہ کیا کہتے ہیں اپنی گاڑی، ہماری جو گاڑیاں ہیں، وہیکلز ہیں، 2 ویلر 3 ویلر گاڑیاں، بسز، ٹرکس، سب کو ویریفائی کریں اور سب کو سرٹیفائی کریں گی. اسی طرح وک اسٹیشنز کو قائم کیا گیا ہے، ٹھوکر کے اوپر، گارڈن ٹاؤن کے اوپر، اور ایک کون سی جگہ، کالا شاہ کاکو کے اوپر. ان 3 جگہوں کے اوپر وک اسٹیشن جو سرٹیفیکیشن کا پروسیس سٹارٹ کر چکے ہیں پچھلے 8 ماہ میں. اور رجیم ایک طرف ہم انفورسمنٹ کر رہے ہیں. کل 30 گیس اینالائزرز آ چکے ہیں جو کہ ٹریفک پولیس کو، ٹریفک جو چیک کرتے ہیں ٹرانسپورٹ والے، ان کو وہ گیجٹس دے دیے گئے ہیں جو وہیکلز کی ٹرانسمیشن کو چیک کر رہے ہیں. اور وہ جب چیک کر کے گاڑی کو امپاؤنڈ کرتے ہیں، کلیمپ کرتے ہیں، تو اس کے بعد یہ سرٹیفیکیشن ورک شاپس اور اسٹیشنز موجود ہیں جہاں اس رجیم کو فٹنس سرٹیفکیٹ دینے کا پروسیس شروع ہو چکا ہے. اس سارے کو سیف سٹی کے ساتھ لنک کر دیا گیا ہے. تو یہ وہ تمام چیزیں، سیکٹورل چیزیں، پچھلے 8 ماہ سے 10 سالہ منصوبہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب نے دیا ہے اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. اس کے علاوہ 80 فیکٹریز انڈسٹریز کو ECS لون، جی وہ میں نے بتایا لون دیا ہے. اس کے علاوہ کوئی تجویز ہے، کیونکہ یہ نہ 6 مہینے میں ختم ہوگا نہ اگلے سال ختم ہوگا، یہ ایک لانگ ٹرم پروسیس ہے. لیکن ہم نے 3 ماہ کے ٹارگٹس رکھے ہیں. ہم نے تمام ایمرجنسی کلازز جو گورنمنٹ کی ورکنگ میں ہوتے ہیں، جس سے ایک روٹین کا کام ہوتا ہے، ہم نے ان پہ ایمرجنسی کلازز لگا کے ہم نے یہ پروکیورمنٹس کیے ہیں. EPA کے پاس اسکواڈز ہی موجود نہیں تھیں. EPA کے پاس سرویلنس اسکواڈز ہی موجود نہیں تھیں. مانگے تانگے کے موٹر بائک اور مانگے تانگے کی گاڑیاں لے کر وہ مانیٹرنگ کرتے تھے. پہلی دفعہ 20 اسکواڈس کو لاہور ڈویژن کے اندر ایکٹیو کر کے لانچ کیا وزیر اعلیٰ پنجاب نے. ان کو ٹیکنالوجی لے کر دی، ان کو گاڑیاں لے کے دی، ان کو موٹر بائکس لے کے دی، ان کو وہ سافٹ ویئر لے کے دیے جو سرویلنس کے لیے ڈرون کیمرے، سینسر، انوائرمنٹل سینسرز، اور پھر مانیٹرز خریدے. AQI مانیٹرز ہی موجود نہیں تھے. تو یہ تمام چیزیں اس 8 ماہ میں سیکٹورل ہوئی ہیں. ان کے اہداف، جرنلسٹ سے بھی میری درخواست ہے جو ٹیبل پہ بیٹھ کے وی لاگ کر کے صرف اس وقت کرٹیسزم کر رہے ہیں، ضرور کریں. وہ کرٹیسزم سے مجھے رہنمائی ملتی ہے، لیکن خدارا اس وی لاگ کو، اس مائک کو، اس رسپانسبلٹی کو استعمال کریں اسموک کے اگینسٹ اویئرنیس ریزنگ کے لیے. گورنمنٹ کا حصہ بنیں، بیکاز دس ہیز ٹو بی ڈن ان پارٹنرشپ. اور کیونکہ میں کل دیکھ رہی تھی، خیر میں زیادہ توجہ نہیں دیتی ان باتوں پہ، لیکن کسی نے فارورڈ کیا تو مجھے دیکھنا پڑ گیا کہ مریم اورنگزیب کون سی ایکسپرٹ ہیں جن کو یہ اسموک کی اور کلائمیٹ چینج کی چیزوں میں. میں نے تو کبھی نہیں کہا کہ میں ایکسپرٹ ہوں. آئی ہیو نیور کلیمڈ دس. ہاں، ان مائی ہمبل کیپیسٹی آئی ہیو اے ڈگری ان ماسٹرز ان کلائمیٹ چینج اینڈ انوائرمنٹل اکنامکس ان اے ویری ہمبل کیپیسٹی. میں نے 11-12 سال اس سیکٹر میں کام کیا، اس سیکٹر کی ڈفرینٹ ایلیمنٹس کے اوپر کام کیا، ڈفرینٹ کمپوننٹس پہ کام کیے، لیکن میں نے کبھی کلیم نہیں کیا کہ میں ایکسپرٹ ہوں. اور یہ آپ لوگ تنقید کریں، میں اس سے رہنمائی لوں گی، کیونکہ یہ کام ہم سب نے مل کر کرنا ہے. یہ کام میڈیا نے مل کر کرنا ہے، یہ کام جرنلسٹ نے مل کر کرنا ہے، یہ کام آپ رپورٹرز نے مل کر کرنا ہے، یہ کام ڈپارٹمنٹس نے مل کر کرنا ہے، سیکٹرز نے مل کر کرنا ہے، سول سوسائٹی نے مل کر کرنا ہے، NGOز نے مل کر کرنا ہے، ڈونرز نے مل کر کرنا ہے. ساری چاروں کی چاروں جو صوبائی گورنمنٹس ہیں ان نے مل کر کرنا ہے. کیونکہ اگر یہ وہیکل فٹنس رجیم باقی پروونسز میں نہ ہوئی، جو کہ ابھی صرف پنجاب میں ہے، تو جو انٹر پروونشل وہیکل موومنٹ ہے، جو گاڑی وہاں رجسٹر ہوتی ہے اور وہاں سے فٹنس سرٹیفکیٹ لینا ہوتا ہے، اس نے وہ نہیں لیا اور گاڑی پنجاب میں آتی ہے، لاہور میں آتی ہے، تو وہ پولوشن ہر پروونس کی مسئلہ ہے. اور اس وقت ایبٹ آباد کا AQI جو ہے پچھلے ایک ہفتے ایوریج 290 پہ رہا ہے. خیبر پختونخوا کے ڈفرینٹ اضلاع میں یہ رہا. ساؤتھ پنجاب کا جو لپیٹ میں آیا ہوا ہے جو ونڈ فیکٹر کی وجہ سے. اور دوسرا انڈیا کے اوپر بھی میں بات جب کی میں نے. سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کی پریس کانفرنس جاری، انہوں نے کہا اسموک کا مسئلہ ہیلتھ کرائسس میں تبدیل ہو چکا.
اسموگ سے نمٹنے کے لیے اہم فیصلے، لاہور اور ملتان میں ہیلتھ ایمرجنسی نافذ کر دی گئی، تعلیمی اداروں میں چھٹیاں بڑھا دی گئی، اسکولز، کالجز اور یونیورسٹیز کو آن لائن کرنے کا فیصلہ، لاہور اور ملتان میں تعمیراتی کاموں پر پابندی عائد۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگ زیب نے کہا ہے کہ مری کے علاوہ پورے پنجاب کے اسکولز بند رہیں گے، اسپتالوں میں OPDs کا وقت 8 بجے تک کر دیا گیا ہے، پیرامیڈیکل سٹاف کی چھٹیاں بند کر دی گئی ہیں، فرنس بیس پلانٹس بھی بند کر رہے ہیں، بھٹوں کو بھی آج سے بند کیا جا رہا ہے۔ مریم اورنگ زیب نے ایسا کہا، بدھ کو صورتحال کا جائزہ لے کر مزید فیصلہ کریں گے، حالات بہتر نہ ہوئے تو لاہور ملتان ڈویژن میں جمعہ ہفتہ اتوار کو لاک ڈاؤن کریں گے، ریسٹورنٹس میں 4 بجے کے بعد صرف ٹیک اوے ہوگا، ریسٹورنٹس میں دن 4 بجے تک سروسز کی اجازت ہوگی جس کے بعد صرف ٹیک اوے ہوگا، پیرامیڈیکل سٹاف کی چھٹیاں بند کر دی گئی ہیں، اسپتالوں میں OPDs کا وقت 8 بجے تک کر دیا گیا ہے، لاہور اور ملتان میں تعمیراتی کاموں پر بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے، مری کے سوا پورے پنجاب کے اسکولز بند رہیں گے۔ مریم اورنگ زیب نے اپنی پریس کانفرنس میں ایسا کہا، اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز کو آن لائن کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، تعلیمی اداروں میں چھٹیاں بڑھا دی گئی ہیں، لاہور اور ملتان میں ہیلتھ ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے، پنجاب میں اسموگ سے نمٹنے کے لیے اہم فیصلے کیے گئے ہیں۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگ زیب نے پریس کانفرنس میں ایسا بتایا۔ تو مریم اورنگ زیب کی جانب سے اہم پریس کانفرنس کی گئی ہے اور اس پریس کانفرنس میں اسموگ کے حوالے سے جو اہم فیصلے کیے گئے ہیں وہ بھی مریم اورنگ زیب کی جانب سے بتایا گیا۔ اسموگ سے نمٹنے کے لیے اہم فیصلے، لاہور اور ملتان میں ہیلتھ ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے، تعلیمی اداروں میں چھٹیاں بڑھا دی گئی ہیں، اسکولز، کالجز اور یونیورسٹیز کو آن لائن کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ QI لیول چیک کریں آپ کیا آتا ہے، تو ہمیں ایویڈنس بیس یہ 10 دن کے لیے یہ کرنا پڑا ہے کیونکہ ہمارے پاس ڈیٹا موجود نہیں ہے، اس ڈیٹا کو جب ہمیں مل جائے گا پھر اس کی کمپلائنس جو ہے، کنسٹرکشن کی کمپلائنس بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو یہ 10 دن کو دیے گئے ہیں ان سائٹس کو کہ وہ اپنی اس کو انشور کریں، جس قسم کی کمپلائنس EPA نے ان کو پرووائڈ کیا فار کنسٹرکشن، جس میں اسپرنکلنگ آف واٹر ہے، جس میں ڈفرینٹ اسکیفولڈنگز ہیں، ترپال ہے، گیلی ترپال، وہ پورا ایک اس کا SOP اور پروٹوکول دیا ہے، اس میں وہ اس کو انشور کریں تو اس کو کھول دیا جائے گا، لیکن یہ ساری چیزیں ان پلیس ہونی چاہیے، یہ زندگی اور موت اور لوگوں کی صحت کا معاملہ ہے۔ بہت زیادہ چل رہے ہیں، اس کے علاوہ جو مختلف مارکیٹس ہیں لاہور کی ان میں تجاوزات ہونے کے باعث جو ہے وہ ٹریفک کی روانی متاثر ہوتی ہے، جس کے باعث جو ہے وہ دھواں زیادہ جمع ہو رہا ہے اور اسموگ زیادہ بڑھ رہی ہے، تو اس کے اوپر کیا اقدامات؟ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ جو لاک ڈاؤن کی میں نے بات کی ہے، اگلے فرائیڈے، سیٹرڈے، سنڈے، کیونکہ ہم نے AQIs کو دیکھنا ہے، اس میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ جس وقت یہ چیزیں ٹرانسپورٹ وائز بند ہوتی ہیں، لیکن ہم نے لانگ ٹرم میں ان چنچی رکشوں کا اور موٹر بائک کا اور ان معاملات کا کچھ کرنا ہے۔ ایک اور چیز میں بھول گئی، 0 ٹالرنس ہے ہماری پچھلے 2 ہفتے سے 1 مہینے سے جاری ہے پیٹرول کی چیکنگ، اور اس کے اوپر جو پیٹرول سٹیشنز ہیں اور جو موومنٹ آف پیٹرول ہے تیل کی فرام ڈفرینٹ انٹری پوائنٹس آف پنجاب، اس کے اوپر 0 ٹالرنس، اور پیٹرول پمپس کی چیکنگ، اور جو قانون ہے کہ اب ہم نے پیٹرول پمپ جس میں جو کوالٹی آف آئل ہے اس میں اگر ہمیں وہ تمام پروٹوکولز نہیں ملتے تو ہم پیٹرول پمپس کو سیل کر دیں گے۔ تو مریم اورنگ زیب پریس کانفرنس کر رہی ہیں۔ دوسرے نمبر کے اوپر یہ جو اسموگ ہے ظاہر ہے یہ 1 سال میں نہیں ہوا، اس میں اگر پچھلے 5 سال کو نکال دیں تو مسلم لیگ نون کی حکومت تھی جس میں آپ نے کوئلے کی بجلی کے کارخانے لگائے، سب کچھ ہے، کیا مسلم لیگ نون یہ سمجھتی ہے کہ آج جو آپ یہ بڑا پلان دے رہے کہ 10 سال کا اللہ کرے کہ آپ اس پہ اسموگ پہ قابو پا لیں، تو اس میں آپ کا کردار ہے، آپ کی حکومت نے اس طرح ڈلیور نہیں کیا یا ماحولیات پر کام نہیں کیا جس کی وجہ سے لاہور اور پورا دیکھیں اس میں آپ کسی ایک گورنمنٹ کو یا کسی ایک اس کو جس وقت ملکی پرائیورٹیز 19 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی اور تمام ملکوں نے جس میں انرجی سفیشینٹ ہوئے انہوں نے انہی اسٹیپ سے گزر کے انرجی سفیشینٹ کی، اور نواز شریف پرائم منسٹر جس وقت 19 گھنٹے لوڈ شیڈنگ 2013 میں تھی اور بتی نہیں تھی، انڈسٹری کو مکمل طور پہ بند تھی، تو انہوں نے 13,000 میگا واٹ بجلی بنائی اور اس کے اندر انرجی مکس کا کانسیپٹ لے کر آئے جس کے اندر ڈفرینٹ طریقوں سے ڈفرینٹ سورسز سے انرجی کو بنایا، اور الحمدللہ جب 2017 میں
میاں صاحب کو جس بھی بھونڈے طریقے سے جس بھی طریقے سے وہ اب سب کے زبان زد عام ہے تو لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کرتے رہے. تو وہ نیشنل پرائیورٹیز اور نیشنل پالیسیز جو ہوتی ہیں اس کے لیے ہوتی ہیں, لیکن اس کو بھی پروٹوکولز کے ذریعے ان پلانٹس کو بھی استعمال کیا جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی آپ نے بات کی کہ پچھلی گورنمنٹس میں لیٹس ناٹ گو دیئر. میں نے پہلے بھی بات کی تھی, یہ بلیم گیم ہے ہی نہیں کہ پہلے نہیں ہوا اب ہو رہا ہے, اب نہیں ہوا پہلے نہیں ہوا, اس گورنمنٹ نے نہیں. میں اس میں جانا ہی نہیں چاہتی. دس از اباؤٹ پیپل. آج شروع ہو گیا تو شروع ہو گیا. اس پہ ہم سب نے, تمام جماعتوں نے, تمام گورنمنٹس نے, تمام ایز اے کنٹری, ایز اے نیشن ہم نے اس مینس کو ختم کرنا ہے, اس کے خلاف اعلان جنگ کرنا ہے. کیونکہ اگر ہمارا کوئی, میں نے آپ کو بتایا وہیکل کی صرف موومنٹ کے اوپر, اسی طرح ایگریکلچرل جو سیکٹر ہے, اسی طرح انرجی کا سیکٹر ہے, اسی طرح ہیلتھ کا ہے, ہمارے کریکولم کے اندر اس کی انٹیگریشن کی ضرورت ہے. فرام جو جن ملکوں نے اس کے اوپر قابو پایا انہوں نے بچے کو مونٹیسری سے اس کے اوپر لیکچر دیے کہ اس کا اپنا کیا رول ہے اس پورے انوائرمنٹ کے اس کے اندر, واٹر کنزرویشن کے اندر, انرجی کنزرویشن کے اندر, پولوشن کی ریڈکشن کے اندر, اس کا کنٹریبیوٹ, اس کا کاربن فٹ پرنٹ کتنا ہے ایک انڈیویجول کا جب وہ صبح گھر سے نکلتا ہے اور رات کو گھر آتا ہے, اور جو چیزیں وہ استعمال کرتا ہے, جس ہیبٹ سے کرتا ہے, جس بیہیویئر سے کرتا ہے, جس لائف اسٹائل سے کرتا ہے. ان ملکوں, ان مہذب ملکوں میں یہ کاربن فٹ پرنٹ کیلکولیشنس پہ کام ہوا ہے. تو ہمیں بھی چاہیے, ہر سیکٹر کو چاہیے, ہر انڈیویجول کو چاہیے. یہ والنٹری ایکشن ہوگا. ہم کتنا فائن کر لیں گے, ہم کتنا پیونیٹیو ایکشن لے لیں گے, ہم کتنا لمبا لاک ڈاؤن کر دیں گے, جب تک رسپانسبلٹی انکلکیٹ اور انٹرنلائز نہیں ہوگی یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. دیکھیں, میں آپ کو پہلے کہا کہ اب یہ معاملہ ایک نیشنل ڈیزاسٹر کا ہے, ایئر پولوشن, اور اس میں جو ظاہر ہے لوگ پہاڑی علاقے جہاں AQI بہتر ہوتا ہے لوگ وہاں مائیگریٹ کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے گرمیوں میں پرانے زمانے میں لوگ ہلی ایریاز پہ چلے جاتے تھے. اب ہم نے ہلی ایریاز کی بھی, مری کی وہ تباہی چڑھائی ہے پچھلے 5-6 سال الحمدللہ, کہ ہم نے 30 دنوں کے نوٹسز پہ کنسٹرکشن کے NOCs دیے مری میں. کوئی چیک نہیں, کوئی بیلنس نہیں کسی قسم, اور ابھی انکروچمنٹ کی ڈرائیو ہو رہی ہے تو میرے پتلے جل رہے ہیں. مطلب میں آپ کو جو بات کہہ رہی ہوں, آپ لوگ ایبٹ آباد کا AQI 300 290, ادھر کنسٹرکشن, ادھر ہاؤسنگ سوسائٹی, درخت کاٹ وہ سونامی نے لگانا تھا, سونامی نے لگانا نہیں تھا, یہ سیلاب کی طرح ختم کرنا تھا. لیکن اگین آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ انٹو پالیٹکس آف دس, بیکاز وی ہیو ٹو فکس اٹ ایز اے نیشن, وی ہیو ٹو فکس اٹ ایز انڈیویجولس اور ایز گورنمنٹس, ایز ڈپارٹمنٹس, ایز آل گورنمنٹس. یہ معاملہ اس طرح حل نہیں ہوگا اگر ہم نے اس پہ سیاست کی, اگر ہم نے اس کے اوپر کسی قسم کی غیر ذمہ دارانہ اسٹیٹمنٹ دی. میں خود اگر میں پولیٹیکل ڈائٹرائب میں جاؤں تو الحمدللہ میں کر سکتی ہوں, میں یہ پریس کانفرنس کسی اور زاویے سے بھی کر سکتی ہوں, لیکن میں نہیں کرنا چاہتی. میں چاہتی ہوں کہ ہم لوگ 8 مہینے میں جو کام شروع ہوا ہے اس کو آگے لے کر چلیں. ہم 10 سال میں نہیں, ہم 5 سال میں اسموک کو ختم کریں, لیکن یہ معاملہ لانگ ٹرم ہے. اس معاملے کو ہمیں مینیج کرنا ہے, ہم مینیج کریں گے انشاءاللہ, لیکن سب نے اپنا رول پلے کرنا ہے. یہاں سے پوچھ لوں پھر میں. اچھا میم, لاہور جو کہ سٹی آف گارڈن ہے بیکیم کنکریٹ جائنٹ ان دا نیم آف دا ڈیولپمنٹ. اچھا, اس میں وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف صاحب نے 2011-12 میں ایک پالیسی بنائی تھی کہ 1% جو ہے وہ ہر صورت میں اس پر خرچ کرنا ہے گرین ایریا کسی بھی ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کا. تو میم اگر ہم اس کی کاؤنٹنگ کریں رفلی بھی تو 1000 ارب سے زائد کے جو ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹ ہیں وہ لاہور شہر میں پایا تکمیل کو پہنچے, اور اس کا اگر 1% بھی دیکھا جائے تو یہ 100 ارب روپیہ تقریباً یہ 10 ارب روپیہ تو بنتا ہے. تو اس 10 ارب روپے کا کیا جو PHA ادارہ تھا لگانے والا, کیا اس سے کچھ پوچھا جائے گا کہ اگر 10 ارب کی جو کیمپین چلائی جائے تو اس حساب سے تو 3.3 کی بجائے اس وقت کم از کم گرین کور جو ہے وہ 10% تک ہونا چاہیے. آپ بات کر رہے ہیں کہ ابھی ریسنٹ بھی جو 138 ارب کے ڈیولپمنٹ کا جو لاہور پیکیج ہے اس کا بھی اگر 1% لگا دیا جائے
پیسہ سارا گرین کور کی بجائے بینچ پر خرچ کرتے رہے, جو کہ 20% خرچ کرنا تھا. 80% بینچ پر اور 20% گرین کور پر. اس سے پوچھے گا کون میم؟ یہ تو دیکھیں, پہلے بات تو پبلک منی از آلویز اوپن ٹو اکاؤنٹیبلٹی. ایک ایک روپے کا حساب دینا پڑتا ہے ہر ڈپارٹمنٹ کو, ہر ذمہ دار کو, چاہے وہ میں ہوں اس کرسی پہ آج بیٹھی ہوں اور محکموں کے سربراہان ہیں. لیکن یہ میں آپ کو ضرور بتاؤں کہ ایک تو لاہور ڈیولپمنٹ پلان کی بات کی, میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ جو 2024 سے آنورڈس PC1 ہیں اس میں 1% کاسٹ پلانٹیشن, تو لاہور ڈیولپمنٹ پلان کا وہ حصہ ہے. اور اس پہ یہ نہیں ہے کہ درخت لگانے ہیں, وہ سڑک جو بننی ہے اس کے ساتھ درخت لگنا ہے اور اس کو GIS ٹیکنالوجی کے ساتھ میپ کیا گیا ہے. نہیں لگنا تو وہ نظر آئے گا کہ یہ سڑک ہے, اس پہ نہیں لگنا, اس پہ نہیں لگا تو اس پہ لگانا ہے. اور PHA کی آپ نے بات کی, تو PHA نے یہ جو گرین ماسٹر پلان ہے اس پہ انہوں نے کام کیا ہے لاہور کا, اور وہی فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کر اور انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کر اور LDA کے ساتھ مل کر اس فارسٹ کور کو انکریز کر رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, مختص تو کیا جاتا ہے. اب اسموک دیکھ لیجیے, اسموک کا معاملہ 4-5 سال سے 1 روپیہ کبھی مختص نہیں کیا, کبھی بھی نہیں کیا. تو کیسے اسموک ختم ہونی ہے؟ NDA میں سے گاڑیاں بھاری مانگتا ہوں کہ آپ نے اسموک ختم کرنی تھی. نہیں, ابھی میں گاڑیاں خریدی ہیں تو میں وہ ایک وی-لاگ والے صاحب ہی ہیں, وہ انہوں نے کہا کہ جی پنجاب گورنمنٹ نے, انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ نے اتنی گاڑیاں لے لی. کس کے لیے لے لی؟ تو میرے گھر کھڑی ہیں یا میرے دفتر کھڑی ہیں, وہ آپ کے لنگس کی, آپ کی صحت کو نہ خرابی ہو اس کی سرویلنس کر رہی ہیں. خدارہ اس بات کو سمجھیں, یہ تنقید کرنی ہے تو تنقید وہ کریں جو اس کا کوئی سینس بنے. تو یہ چیزیں بجٹری ایلوکیشنز کے ساتھ, جن ملکوں نے اس کو ختم کیا ہے وہاں آپ پیسے دیکھیں کتنے لگے ہیں اس کو ختم کرنے میں, چاہے وہ اکوپمنٹ ہو, چاہے وہ انفراسٹرکچر ہو, چاہے وہ ٹیکنالوجی ہو, چاہے وہ سرویلنس ہو, چاہے وہ انفورسمنٹ ہو. آپ دیکھیں کہ ان ملکوں نے کتنے ملین بلینز آف ڈالرز خرچ کر کے یہ اس پہ قابو پایا. ہاں, اس کا استعمال جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ, اس کا استعمال جو ہے وہ اپنی جگہ پر, اس کا ایفیکٹ, اس کا امپیکٹ وہ نظر آنا چاہیے. عدنان, میں آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گی, آپ کا جو میڈیا ہاؤس ہے ڈان, اس نے والنٹیرلی بریتھ پاکستان کے نام پر یہ کیمپین شروع کی ہے. تمام میڈیا چینلز کو چاہیے, تمام لوگوں کو چاہیے جو میڈیا ہاؤسز ہیں, آرٹسٹ ہیں, فنکار ہیں, میڈیا اونرز ہیں, میڈیا رپورٹرز ہیں, وی-لاگرز ہیں, جرنلسٹ ہیں, سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں, وہ اس کیمپین ڈی ٹاکس پنجاب کا حصہ بنے. اگر ڈی ٹاکس پنجاب سے کوئی لڑائی ہے نام سے تو اپنا نام بنا لیں, لیکن اس کا حصہ بنے. میری آرٹسٹ سے بیونڈ پولیٹیکل افیلیشنز, میری فنکاروں سے سب سے اپیل ہے, سب اسٹیک ہولڈر سے اپیل ہے ایز اے نیشن کہ آپ اس کیمپین کا, اس اعلان جنگ کا, اس جنگ, اس وار اگینسٹ اسموک کا حصہ بنے. پہلی بات تو آپ نے وہ میں نے کلیریفیکیشن دینی تھی کہ جو ہم کوئی پابندی شادی پہ نہیں لگا رہے, پہلی بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جو اگلے سال کی پلاننگ ہے وہ ہمیں آج کرنی پڑے گی, اور والنٹیرلی ہم لوگوں کو سمجھتے ہیں کہ اتنی آگاہی ہو چکی ہے کہ جو شادی پہ آتے ہیں وہ بھی بیمار ہوتے جاتے ہیں, اسپیشلی جو اوپن ایئر ویڈنگ, اور جو شادی میں آ رہے ہوتے ہیں راستے میں وہ بیمار ہوتے جاتے ہیں, صحت مند. اور پھر شادیوں میں جو بچے, بزرگ, بوڑھے ہوتے ہیں وہ بیمار ہوتے ہیں اس اسموک کے سیزن میں. تو ہم نے اگلے سال کی پلاننگ انشاءاللہ ان اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر کرنی ہے کہ جو اسموک کا پیک سیزن ہے اس میں انڈور ایکٹیویٹی کریں, آؤٹ ڈور جو ہے وہ نہ کریں. یہ پورا پلان کیا جائے گا. ہم نے کسی قسم کی اس سال کوئی پابندی نہیں لگائی, کیونکہ لوگوں نے سال پہلے پلاننگ کر کے اپنی شادیوں کی ڈیٹس بک کی ہوتی ہیں. ہم اس کو کوئی انسین طریقے سے نہیں بلکہ بڑی سینسیبلٹی کے ساتھ, یہ ایڈمنسٹریٹو کنٹرول بھی آپ کو یاد ہوگا, پہلے سب کچھ بند کر دو. ہم نے اس کو AQI لیولز کے ساتھ ایویڈنس بیس دیکھتے ہوئے ہم نے ایڈمنسٹریٹو میجرز. اب سوال کوئی نہیں, آپ گپ شپ ہی آپ لوگ لگا رہے ہیں.
बीजिंग मॉडल को इंटेंस स्टडी किया गया है 90 और यूके मॉडल को 1952 में शुरू हुआ, 1998 में बीजिंग मॉडल शुरू हुआ। इंडिया का मॉडल, पाकिस्तान का मॉडल, बांग्लादेश का मॉडल, चाइना का मॉडल, पूरी दुनिया में यूरोपियन कंट्रीज़ का मॉडल, यूके का मॉडल, ये सारे वो एविडेंस बेस्ड स्टडीज़ हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जिनको हम स्टडी नहीं कर रहे हैं, उनको इंशाल्लाह इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ये वेहिकुलर रिजीम जो है, ये जो MTO की रिजीम है, सर्टिफिकेशन फिटनेस की, ये हमने मुल्क में इम्प्लीमेंट की है ना, शुरू की है, तो किसी से बेस्ट प्रैक्टिस लेकर शुरू की है ना, तो वो शुरू करनी चाहिए थी आज से 10 साल पहले और मज़ीद पहले जो AQI लेवल्स हैं। तो इंशाल्लाह हम ये करेंगे, लेकिन हम सबको एज ए नेशन एक्ट करना है।